دوستو، جب ہم اس دنیا کی سب سے اونچی جگہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ماؤنٹ ایورسٹ کا نام آتا ہے۔ انسان نے اس عظیم چوٹی کو بھی سر کر لیا ہے۔ خلا کی بات کریں تو ہم چاند اور مارس تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہماری اس زمین پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو خلا سے بھی زیادہ ڈارک، انجان اور خفیہ ہے۔ یہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ یہاں اتنا اندھیرا اور اتنا خوفناک پریشر ہے کہ کسی بھی سب مرین کو منٹوں میں پاپڑ کی طرح پچکا دے۔ یہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو الٹا کر کے اس کھائی میں ڈال دیا جائے تب بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی اس کی تہہ کو نہیں چھو سکے گی اور اس کے اوپر 2 کلومیٹر پانی مزید بچ جائے گا۔ آداب دوستو، انسائٹس ود ولید میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم زمین کے اس آخری اور تاریک ترین کونے کا سفر کریں گے جسے دنیا میریانا ٹرینچ کہتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس موت کی گہرائی میں کون سے عجیب و غریب جانور رہتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں انسان نے کیا کچھ دیکھا۔ میریانا ٹرینچ پیسیفک اوشن کے مغربی حصے میں میریانا آئی لینڈ کے قریب واقع ہے۔ یہ 2550 کلومیٹر لمبی ایک چاند کی شکل کی کھائی ہے۔ اس ٹرینچ کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ کہلاتا ہے، جس کی گہرائی لگ بھگ 10,984 میٹرز یعنی تقریباً 11 کلومیٹر ہے۔ لیکن دوستو، اس گہرائی میں جانا خلا میں جانے سے بھی زیادہ مشکل کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے پانی کا دباؤ، واٹر پریشر۔ میریانا ٹرینچ کے باٹم میں پانی کا پریشر زمین کی سطح سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے اوپر 50 جہاز رکھ دیے گئے ہوں۔ اس ایکسٹریم پریشر میں انسانی ہڈیاں ڈسٹ بن سکتی ہیں، اس لیے یہاں جانا توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کبھی کوئی انسان وہاں زندہ گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ 1960 میں 2 بہادر سائنسدان ڈان والش اور جیکس پیکارڈ ٹرائیسٹے نام کی ایک خاص ڈیزائن کی گئی آبدوز میں اس خطرناک گہرائی میں اترے۔ ان کے سفر میں 5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو باہر گپ اندھیرا تھا۔ ٹرائیسٹے سب مرین کے موٹے شیشے میں پریشر کی وجہ سے کریکس آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے خوفناک لمحات گزارے، لیکن وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ صدیوں سے مانے جانے والے اس مردہ علاقے میں بھی زندگی موجود ہے۔ اس کے بعد 2012 میں ہالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر جیمز کیمرون، جنہوں نے ٹائٹینک اور اوتار موویز بنائی ہیں، انہوں نے ڈیپ سی چیلنجر نام کی ایک ایڈوانس سب مرین میں اکیلے اس گہرائی کا سفر کیا اور وہاں کی حیرت انگیز تصویریں دنیا کو دکھائیں۔ دوستو، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ جہاں سورج کی روشنی نہیں، وہاں کیا رہتا ہے؟ سائنٹسٹس کا ماننا تھا کہ اتنے ڈیپ پریشر میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میریانا ٹرینچ کی تہہ میں ایسی مخلوقات ملی ہیں جو بالکل ایلین جیسی لگتی ہیں۔ چونکہ اس کھائی میں اندھیرا ہے، اس لیے بہت سے جانوروں نے اپنے اندر سے روشنی پیدا کرنا سیکھ لیا ہے، جسے بایولومینیسنس کہتے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے کچھ جانور جیسے اینگلر فش، جو شکار کو پھنسانے کے لیے اپنے سر پر ایک گلوئنگ بلب جلاتی ہے اور اس کے دانت شیشے کی طرح نوکیلے اور ڈراونے ہوتے ہیں۔ ڈمبو آکٹوپس، یہ ایک عجیب سا آکٹوپس ہے جو سمندر کی ان گہرائیوں میں ہوا میں اڑتے ہوئے فرشتے جیسا لگتا ہے۔ سنیل فش، یہ وہ واحد مچھلی ہے جو میریانا ٹرینچ کے سب سے ڈیپ پوائنٹ 8000 میٹرز پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی سکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ان کے اندر خون کی جگہ ایک خاص قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے جو انہیں اس خوفناک پریشر میں پھٹنے سے بچاتا ہے۔ لیکن اس ساری حیرت کے بیچ ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے پوری دنیا کو شرمسار کر دیا۔ جب ریسنٹ ٹائمز میں ایڈوانس سب مرینز چیلنجر ڈیپ کی بالکل آخری سطح پر اتریں تو وہاں انہیں کوئی نیا ایلین جانور نہیں ملا، بلکہ وہاں انہیں پلاسٹک کی ایک تھیلی اور کینڈی کے ریپرز ملے۔ سوچئے دوستو، ہم انسان زمین کے اس حصے تک خود تو نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا پھیلایا ہوا کچرا 11 کلومیٹر نیچے سمندر کی تہہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہماری اس خوبصورت زمین کے لیے ایک بہت بڑا
المیہ ہے۔ میرینا ٹرینچ زمین پر ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے سیارے کی طرح ہے، ابھی بھی اس کا 80% سے زیادہ حصہ ایکسپلور نہیں کیا جا سکا۔ نہ جانے ان اندھیروں میں اور کتنے عجیب راز دفن ہیں۔ دوستو، آپ کو میرینا ٹرینچ کا کون سا حصہ سب سے زیادہ ڈراونا یا حیرت انگیز لگا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو انسائٹس ود ولید کی یہ ڈاکیومنٹری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسے ہی نئے اور مسٹیریس ٹاپکس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے ماحول کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔